الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے احسان، اس پر اس کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مبارک ساعت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب وقار، آج 6 ستمبر 2024 ہے. یہ 6 ستمبر پاکستان کے اندر یوم دفاع کے لحاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے. پاکستان کی دراصل 2 سرحدیں ہیں. ایک سرحد جغرافیائی ہے جو زمینی سرحد ہے، دوسری سرحد وہ نظریاتی ہے. دینی سرحد اس کے دفاع کا دن 6 ستمبر ہے اور نظریاتی سرحد کے دفاع کا دن وہ 7 ستمبر ہے. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے خلاف ایک فیصلہ کیا گیا. پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر اس چیز کو طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کسی اور کو نبی ماننے والا قادیانی گروپ، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے یا وہ مذہبی مصلح کے طور پر، رہنما کے طور پر انہیں تصور کریں، دونوں صورتوں میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، غیر مسلم ہیں، انہیں مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا. دراصل اس چیز کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح ہے کہ 9 مئی 1974 کو ملتان نشتر کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ، کچھ طلبا وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے اور ختم نبوت کے انہوں نے نعرے لگائے. تو وہاں ٹرین کے اندر موجود قادیانیوں نے ان پر تشدد کیا، بعض کو شہید بھی کیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے پر مجبور کیا انہیں کہ اگر اسے نبی نہیں کہتے یا ہمیں کافر کہتے ہو تو انہوں نے انہیں شہید کیا، ان پر تشدد کیا، جس سے پورے پاکستان کے اندر ایک تحریک اٹھی. پورے پاکستان کے اندر علماء جو ہیں وہ عوام وہ غصے اور اس کے اندر آئے، احتجاج کیا کہ قادیانیوں کو اسمبلی فارم پر غیر مسلم قرار دیا جائے. اس کے لیے ایک فوری طور پر تنظیم منتخب کی گئی، اس کا نام تھا مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت، جس کے صدر جو ہیں وہ علامہ ابو البرکات احمد قادری جو ہیں، ان کے صاحبزادے محمود احمد قادری وہ اس کے صدر منتخب ہوئے. علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کے نائب صدر منتخب تھے. اور اس کے بعد یہ مسئلہ بڑھتے ہوئے یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر علماء
صدر تھے اور پارلیمانی کمیٹی کے آپ جو ہے لیڈر تھے، اور اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ نے ایک قرارداد پیش کی، جس قرارداد کے اندر مطالبہ کیا گیا کہ مرزائی غلام احمد قادیانی کو ماننے والے چاہے اسے نبی مانے، جو مذہبی پیشوا مانے، دونوں صورتوں کے اندر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس قرارداد کو 30 اگست کو پیش کیا گیا، اور اس کے بعد اسے منظور کرنے کے بعد اس پر کارروائی ہوئی، اور اس پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے سول کوڈ جو ہے اسے پاکستانی عدالت کا ایک درجہ دیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کرے گی وہ پاکستان کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ تو اس کمیٹی کے تحت یہ قادیانیوں کا جو اس وقت سربراہ تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا بشیر الدین، اس کا بیٹا یہ مرزا ناصر، اس کو بلایا گیا، اور اس کے ساتھ تقریباً 10 دن جو ہے مباحثہ چلتا رہا، بات چیت چلتی رہی، اس نے اپنے دلائل رکھے، اور پارلیمنٹ کے اندر علماء علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر سنی علماء موجود تھے، اور یہ جو ہے اٹارنی جنرل یحییٰ مختار جو ہے اس کو یہ سارے جو ہے سوالات بنا کر دیے جاتے ہیں، اور انہوں نے ان سے مباحثہ کیا۔ اس مباحثہ کے اندر بہت سارے اشکالات اس نے رکھے، اور جو ہے بات کو گول مول کرنے کی کوشش کی، اور لیکن علماء موجود تھے، ہر جگہ پر اس کی پکڑ کی گئی۔ پکڑ کرنے کے بعد اس سے یہ پوری کمیٹی ایک نتیجے پر پہنچتی ہے کہ قادیانی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہ جو ہے مختلف دعووں کے بعد ذلی نبی، بروزی نبی، اور اس طرح تشریعی نبی، اس طرح کے جو ہے مختلف جو ہے الفاظ کے پس پردہ ان کے اندر چھپ کر وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اور یہاں تک کہ اسی جو ہے اسمبلی کے اندر جب لاہوری گروپ، اس پر 2 دن جو ہے گفتگو ہوئی، لاہوری گروپ کا جب جو ہے نمائندہ آیا تو انہوں نے بھی پہلے تو یہی کہا کہ ہم غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، پھر انہوں نے اس چیز کو بھی تسلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بشارت دی تھی انہیں نبی کہنے کی، اور جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نبی نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی گول مول کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ یہ دونوں گروپ اسے نبی مانتے ہیں، لیکن ایک گروپ نبی کہتا نہیں، دوسرا گروپ جو ہے اسے نبی کہتا بھی ہے، اور جو نبی نہ کہیں اسے کافر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ قادیانی جو ہے ان کے خلاف قرارداد پیش ہوئی، اور یہ پوری اسمبلی کے اندر جو 12 دن گفتگو ہوتی رہی، 10 دن ایک گروپ کے ساتھ، 2 دن ایک گروپ کے ساتھ، تو وہ ساری گفتگو جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو ہے رپورٹ کی صورت میں پارلیمنٹ نے خود جو ہے نیٹ کے اوپر، ویب سائٹ کے اوپر 21 حصوں کے اندر اس کو جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہاں مطالعہ کر سکتا ہے۔ یہ مارکیٹ کے اندر بھی مصدقہ رپورٹ، پارلیمانی قومی اسمبلی کی مصدقہ رپورٹ کے نام سے 5 جلدوں کے اندر وہ چھپی ہوئی آج بھی موجود ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو جو اشکالات پیش کیے ان کا جو ہے رد بلیغ اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہاں جو ہے یہ گفتگو تھی، جو گفتگو ایک عدالت کے اندر ہوتی ہے، ایک جج، ایک وکیل جو گفتگو کرتا ہے وہ گفتگو اس کے اندر ہوئی۔ اب جو ہے اس کے علاوہ ان کا رد بلیغ جو ہے، جس کے اندر انہوں نے معاذ اللہ قرآن و حدیث کی آیات احادیث جو ہیں ان سے انہوں نے اپنا مطلب نکال کر اس کے اندر جو ہے کمی بیشی کر کے، الفاظ تحریف کر کے جو اپنا مفہوم نکالا ہوا ہے، علماء نے جگہ جگہ اس کی بھی پکڑ کر رکھی ہے، اور باقاعدہ اس کے جواب کے اندر جو ہے علماء نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ سب کچھ ہو چکا تھا، اب جو ہے بالکل آخر میں ایک قرار
اور کچھ اور لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے ہم نے اسی قرارداد کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آپ جو ہے ہم آپ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں، آپ نے جو قرارداد پیش کی اس کے اندر جہاں جہاں مرزائی کا لفظ لکھا یا جہاں جہاں آپ نے غلام احمد قادیانی لکھا اس کو کاٹ دیں اور صرف وہاں منکر ختم نبوت یہ لفظ لکھ دیں۔ دوسرے الفاظ کے اندر کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں ان کو تو آپ کافر کہیں، جو ان کو اپنا مذہبی امام مانے، جو ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانے، ان کو آپ جو ہے کافر نہ کہیں۔ اس کے لیے انعام کے طور پر ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کیا، وہاں رکھا تھا کہ اس کے اندر 1 کروڑ رقم موجود ہے اس وقت کی 1974 کی، آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس کے اندر 1 کروڑ جو ہے رقم موجود ہے، آپ اس سے قبول کر لیں، صرف قرارداد کے اندر اتنی تبدیلی کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لیٹ ہو چکے ہو، میرا جو ہے اس سے بڑا سودا ہو چکا ہے۔ پہلے وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ رقم دینے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کون و مکان کے مالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مدینہ کے بازار کے اندر مجھے انعام عطا فرما دیا ہے، لہذا بازار مصطفیٰ میں میرا سودا ہو چکا ہے، دنیا آخرت کی بھلائیاں مل چکی ہیں۔ یہ کیا، اس سے بڑھ کر جتنی مرضی دنیا کی دولت لے آؤ اسے میں ٹھکراتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب آپ جلال والے بھی تھے، آپ نے فوراً جو ہے کھڑے ہو کے فرمایا، آپ نے فرمایا ابھی یہ جتنے افراد ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دو، ابھی میری نظروں سے دور ہو جائیں، کیونکہ میرے گھر کے اندر نہیں ہے، میرے گھر کے اندر ہوتا تو میں یہ دھکے دے کے ابھی ان کو یہاں سے نکال دیتا، لیکن کسی اور کے گھر کے اندر ہیں، میرے مہمان نہیں کسی کے مہمان ہیں، اب اسے چاہیے فوراً ان کو یہاں سے دور کر دے۔ اور یہ سوچے بھی نہ کہ شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنا ایمان بیچ لیں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یقیناً قوم جو ہے اور تاریخ جانتی ہے، نہ بکنے والا نورانی نہ جھکنے والا نورانی، ہمارا قائد نورانی، یقیناً علامہ نورانی جو ہیں وہ ختم نبوت کا جو ہے اٹل فیصلہ لے کر اور وہاں جو ہے انہوں نے قرارداد منظور کروائی تھی۔ اور یہاں جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے جس طرح کے بھی دعوے ہیں اس کا نچوڑ ان لوگوں نے نکالا ہے، اس کا یہ ہے کہ یہ مسیحی موعود ہے، مسیح موعود اسے کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تمہارے اندر آئیں گے اور قیامت کے قریب انہوں نے آنا ہے۔ اب اس جو ہے قذاب نے دراصل اپنے آپ کو مسیح موعود اس لیے کہا، اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے راستہ ہے، اس پر جو ہے میں اپنے آپ کو مسیح جو ہے کہلا کر اپنی جو ہے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ اب اس پر علماء نے پکڑ کی، اس کے دور کے اندر مختلف علماء جو ہیں اس سے مناظرے ہوئے، اور یہ جو ہے بعض اوقات چیلنج دیتا تھا کہ اگر جو ہے حیات مسیح پر میرے ساتھ مناظرہ کر لے، میرے ساتھ جو ہے مباحثہ کر لیں۔ اور ایک چیلنج اس نے جو ہے پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نام سے بھی اس نے جو ہے ایک اشتہار چھاپا، اشتہار 20 اگست 1900 کے اندر دے چھپتا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے میرے ساتھ آ کر مناظرہ کر لے، لاہور کے اندر مقام میں بتاتا ہوں لیکن وقت جو ہے یہ متعین کریں گے، ان کے لیے وقت جو ہے تاریخ انہوں نے متعین کرنی تھی۔ آپ نے مطالعہ کیا اور آپ نے اس کے بعد اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے تیسے بھی ہو یہ جو ہے 25 اگست کو لاہور کے اندر آئے، آپ نے چیلنج کو قبول کیا، آپ نے بھی اشتہار چھپوا دیا۔ اب اس کے بعد 24 اگست کو ایک دن پہلے جو ہے آپ جو ہے لاہور کے اندر آتے ہیں، وہاں آ کر اسے للکارتے ہیں بادشاہی مسجد کے اندر کہ اب جو ہے یہ آ جائے اور میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ وہاں جو ہے جب آپ پہنچے آپ نے بار بار اسے للکارا، یہ شخص قذاب جھوٹا نہیں آیا، آپ للکارتے رہے یہاں تک کہ 25 کا دن بھی گزر گیا، 26 کا بھی گزر گیا، 27 کے دن جو ہے آپ نے وہاں ایک بڑی جو ہے کانفرنس کی، ایک جلسہ کیا، اس کے اندر بھی اسے للکارا، اور وہاں بھی جو ہے اس نے
वक्त 2 मिनट ऊपर हो जाएंगे, आप समझ लें। हमारी जो है शरीयत सारी मनकुली है, नकल दर नकल है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इसका दावा ये था कि मेरे पास इल्हामी है, मतलब ये है कि मैं जो बकवास कर दूं आप जो है वो कुरान और सुन्नत के जो है बराबर उसको मानोगे। ये जो पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हुई उसके अंदर भी यही लिखा है कि माज़अल्लाह, यहाँ तक लिखा है मिर्जा जो बकवास करे वो हदीस से भी ऊपर है माज़अल्लाह। ये इसने मिर्जा जो है इसकी बकवासा यहाँ भी मौजूद है। ये कहता है कि हदीसें जो हैं इतने वास्तव से होकर तुम पर पहुंची हैं, रसूलुल्लाह का फरमान, लेकिन मेरे तो सीने पर अल्लाह ने उतारा है डायरेक्ट माज़अल्लाह। तो लिहाजा ये कहता है कि मेरा फरमान जो है वो माज़अल्लाह रसूल के फरमान से भी अफजल है। अब यहाँ इसने रूहानी खजाइन, शैतानी खजाइन के अंदर लिखा है कि अगर पीर मेर अली शाह मनकुली मुनाजरा ना शर्त लगाते कि आपने जो बात करनी है कुरान और सुन्नत की रोशनी में करनी है, ये नहीं कहना कि मुझे इल्हाम हुआ है, मेरे दिल में ये बात आई मैंने कह दी, ऐसा नहीं कहना। कहते कि ये शर्त ना लगाते फिर तो मैं मुनाजरे के लिए आ जाता, लेकिन उन्होंने ये शर्त लगा दी जिस वजह से मेरा जो है सारा खात्मा हो गया और मेरा मुद्दा कलअदम हो गया, मेरा दावा जो है वो जमीन बोस हो गया, इस वजह से मैं नहीं आ सका। अब अंदाजा लगाएं, वो शख्स खुद दावा कर रहा है मैं नहीं आया, लेकिन आज का मिर्जा लाइन, आज का इनका फ्रंटमैन, आज का जेल भी ये बकवास करता है कि ये लोग भागे थे, कादियानी नहीं भागे से। अंदाजा लगाएं, ये कादियानियों का सपोर्टर आज भी यही कह रहा है, कहता है मुझे कादियानियों ने ये मवाद भेजा है, जिससे ये साबित होता है कि पीर साहब भागे हैं, गुलाम अहमद कादियानी नहीं भागे। अंदाजा लगाएं, अंधे को नजर नहीं आता जो 5 दिन वहां मुकर्रर जगह पर मौजूद रहे और जो आए ना भागे